وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا یہ 10 رکوع کے بعد 11واں رکوع ہے جو اب ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے۔ یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ یہ سورہ مبارکہ 2 برابر حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کے کل 20 رکوع ہیں۔ پہلے 10 رکوعوں میں زیادہ خطاب کا رخ بنی اسرائیل اور ان میں سے بھی خاص طور پر نصارہ سے ہے، عیسائیوں سے۔ نجران سے جو ایک بہت بڑا وفد آیا تھا، 60 افراد اس میں تھے اور ان کے بڑے بڑے جو غادری قسم کے علماء بھی ساتھ تھے۔ ان سے بڑی لمبی نشستیں ہوئیں۔ وہ جو بھی گفتگو ہوئی وہ اس کے بین السطور میں قرآن نے جو ہدایت دی ہے، رہنمائی دی ہے، وہ یہاں پر موجود ہے۔ 11ویں رکوع سے آغاز ہوتا ہے۔ اب خطاب اس امت مسلمہ سے، اور یہ پہلی 3 آیات تو بہت ہی اہم ہیں۔ اس پر بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ ان کا کتابچہ بھی ہے، امت مسلمہ کے لیے 6 نکاتی لائحہ عمل۔ امت کی تشکیل کا اعلان ہو چکا ہے پہلے سورہ بقرہ میں، یہاں بھی اس کا اعادہ ایک اور انداز سے ہوگا، امت کا ذکر آئے گا۔ اور پہلی 3 آیات میں جو خطاب مسلمانوں سے ہے، ان میں 6 نکاتی لائحہ عمل ہے پوری امت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، تو یہ بہت اہم خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر فرما برداری کی حالت میں۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار۔ نافرمانوں والی موت جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ دیکھیے پہلی آیت میں 2 مطالبے ہیں مجھ سے اور آپ سے، ہر مسلمان سے۔ پہلا مطالبہ ہے تقوی اختیار کرو، ہر فرد اپنی ذاتی زندگی میں تقوی اختیار کرے، یہ فرد کے لیے بنیادی لائحہ عمل ہے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، یعنی یہ احساس کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اپنے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے، حساب ہوگا، اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی۔ جب یہ احساس رہے گا تو پھر ایک خوف طاری رہے گا، اور اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچے گا، نافرمانی سے بچے گا، حرام کام سے بچے گا۔ اس طرز عمل کا اور اس سوچ کا نام تقوی ہے۔ تو جب مجھ سے اور آپ سے کہا گیا تقوی اختیار کرو، یہ تقوی کی ڈیمانڈ مولویوں سے نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، ہمارے ذہن میں شاید یہ ہے کہ یہ کام مولویوں کے کرنے کا ہے، ہر مسلمان سے تقاضا ہے۔ یہاں کوئی تقسیم ہی نہیں ہے اس قسم کی۔ ہاں ٹھیک ہے، اہل علم کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان سے، اور تقوی بھی کتنا، جسے کہتے ہیں انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہونے والا تقوی نہیں، حق تقاتہ، اللہ کا حق ادا ہو جائے۔
اسی لیے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ پریشان ہوئے، گھبرا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول ہم میں سے کس کے لیے ممکن ہے کہ اس کا حق تقوی ادا کر سکے؟ فرمایا ٹھیک کہتے ہو، لیکن رب کی ڈیمانڈ یہ ہے، یعنی تم پوری کوشش کرو، اللہ تم سے حساب لے گا تمہاری استطاعت اور وسعت کے مطابق۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ایک اور آیت تلاوت فرمائی جس میں یہ مفہوم ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، زیادہ سے زیادہ کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، تو یہ تو کرو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے ہر مسلمان سے، چونکہ جب اندر تقوی ہوگا تو اس کا رویہ بھی مسلمانوں والا ہوگا، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ کمی کیا ہے؟ اللہ پر ایمان کا دعویٰ بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ ہے، آخرت کو مانتے ہیں، لیکن حرکتیں کیا ہیں؟ تقوی نہیں ہے۔ جب تقوی ہوگا تو پھر انسان ہر قدم پھونک پھونک کر رکھے گا، اور یہ ہے کہ کوئی بھی قدم میرا گناہ میں آلودہ نہ ہو جائے۔ زندگی ہر کام کرتے وقت دیکھوں کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی حکم ٹوٹ نہ جائے۔ یہ ہے روش۔ اللہ تعالی ہمیں اس روش کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھنا موت نہ آنے پائے مگر حالت اسلام میں کہ تم فرما بردار ہو۔ یہ بھی تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ حرام کام میں ملوث ہے، زندگی کے اندر نیکیاں گناہ سب شامل ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، تب ذہن میں ایک خیال ہے کہ جب بڑھاپے کو پہنچیں گے تو پھر توبہ کر لیں گے، مصلح پکڑ لیں گے، لیکن کس کو پتہ ہے کل کا؟ اس دوران اگر توبہ کی توفیق ملے بغیر اگر موت آ گئی تو یہ موت مسلمانوں والی موت نہیں ہے، فرما بردار والی موت نہیں ہے، تو نافرمانوں والی موت ہے۔ اس موت سے بچو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ وہی ہے جو پہلے بتا دیا گیا۔ تقوی کی زندگی اختیار کرو گے، کوشش کرو گے کوئی لمحہ اللہ کی معصیت میں اور نافرمانی میں بسر نہ ہو، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ موت بھی ایمان پر ہوگی، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ تو راستہ ایک ہی ہے، تقوی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پڑو۔ یہ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ احادیث سے معلوم ہوتا ہے یہ قرآن مجید۔ خطبہ حجۃ الوداع میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ، کہ میں تو رخصت ہوا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ کر جا رہا ہوں تمہارے درمیان وہ چیز کہ اگر تم تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک روایت میں کتاب اللہ کے الفاظ ہیں اور ایک اور روایت میں کتاب اللہ و سنتی، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی سنت اسی کتاب کی تشریح ہے، وضاحت ہے، تفسیر ہے۔ یہ ہے جس کو تھامو گے تو اب یہ افراد جن کے اندر تقوی ہے وہ مل کر قرآن کی رسی کو تھامیں گے تو ایک مضبوط امت وجود میں آئے گی، یکجان، متحد۔ آپس کے اختلافات، چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں اختلافات، وہ بالکل غیر اہم ہو جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی۔ چنانچہ اسی اعتبار سے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور ذرا یاد رکھو اللہ کے انعامات کو، احسان کو جو تم پر کیے اس نے۔ اذ کنتم اعداء، جب تم باہم دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی، دلوں کو جوڑ دیا۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور تم ہو گئے اس کی رحمت سے، اس کی نعمت سے، اس کے فضل سے بھائی بھائی۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم لوگ آگ کے ایک گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ فانقذکم منہا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نجات دلائی، بچا لیا تمہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح واضح فرماتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات تاکہ تم راہیاب ہو جاؤ، ہدایت پر گامزن ہو جاؤ۔ یہاں اشارہ ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان لڑائیاں چلی آ رہی تھیں اور صدیوں کی دشمنیاں تھیں، ختم کیسے ہوئی؟ قرآن کی برکت سے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت سے۔ اس قرآن کو تھاما تو سب ایک ہو گئے،
صدیوں کی جو ہیں وہ دشمنیاں ختم ہو گئی. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. تیسرا نقطہ آ رہا ہے. فرد کے اندر تقویٰ ہے، افراد میں تقویٰ ہے، نیکی ہے. سب نے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھاما ہے، اللہ کی رسی قرآن سنت. اب کرنا کیا ہے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہو کہ جو بلاتی رہے خیر کی طرف، نیکی کے کاموں کی طرف. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. اور وہ حکم دے، لوگوں کو رستہ دکھائے معروف کا، نیک کاموں کا، نیکیوں کا. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اور منع کرے، روکے انہیں منکرات سے، وہ کام کے جو ناپسندیدہ ہیں اللہ کی نگاہ میں، اس کے رسول کی نگاہ میں، جو گناہ کے کام ہیں ان سے منع کرے، روکے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جان لو یہی ہوں گے اصل میں مراد کو پہنچنے والے، کامیاب، جو اپنی اس ذمہ داری کو بھی ادا کریں گے کہ معاشرے کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اور ایک جماعت تو ضرور ایسی ہونی چاہیے. اور جب معاشرہ سارا بگڑ چکا ہو تو پھر یہ واحد یہ جماعت ہے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. یہ ہوں گے کامیاب ہونے والے جو خود بھی تقوی اختیار کریں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور یہ کام کریں. يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. نیکی کا حکم دیں، خیر کی طرف بلائیں. سب سے بڑا خیر قرآن ہے. بگاڑ کے دور میں اصل ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اصل بنیاد کی طرف جمع کیا جائے، بلایا جائے، آؤ قرآن کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ ہے تیسرا نقطہ. یہ 6 نکاتی لائحہ عمل ہے. اجتماعی کام یہ کرنا ہے. یہ بات آگے آئے گی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کو پوری دنیا میں کرنا ہے. آگے بات کھل جائے گی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اور مت ہو جانا ان لوگوں کی مانند جنہوں نے آپس میں تفرقہ ڈالا، متفرق ہو گئے اور اختلاف کرنے لگے اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح احکامات پہنچ چکے تھے. اب یہ یہود کا معاملہ بھی ہے، سابقہ امتوں میں ایسا ہی ہوا ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. گویا اب اگر مسلمانوں نے بھی اسی رستے کو پکڑ لیا اور یہی کام کیے تو یہ رستہ ہلاکت کا رستہ ہے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. جس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، چمکتے ہوئے سفید، اور بہت سے سیاہ ہوں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. تو وہ لوگ کہ جن کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے. اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم. ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کفر کیا تھا اپنے ایمان لانے کے بعد؟ حقیقت تم پر واضح ہو گئی تھی، حق منکشف ہو گیا تھا، اور پھر تم نے جو ہے اس سے روگردانی کی ہے اور گناہوں کی طرف اور شیطان کے راستے پر چل پڑے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. تو اب چکھو مزہ عذاب کا، اور یہ بدلہ ہے اس کفر کا کہ جو تم کرتے رہے ہو، ناشکری. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ. اور وہ لوگ کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے، دمکتے ہوئے. فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. یہ روشن چہرے کن کے ہوں گے؟ جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، جن کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوگی. ففی رحمت اللہ. وہ ہوں گے اللہ کی رحمت میں. ہم فیہا خالدون. رہیں گے اسی میں ہمیشہ. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق. اے نبی، اللہ کی آیات ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، ہم آپ کو سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ٹھیک. یہی حق ہے، سب سے واضح. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ. اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا جہان والوں پر، اپنی مخلوقات پر. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کی ملکیت ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. تمام معاملات اسی کی جانب، اللہ ہی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. اب یہاں پر بات آ گئی امت. سورہ بقرہ میں بھی جب مسلمانوں سے خطاب کا آغاز ہوا تو امت کا تذکرہ تھا، یہاں پھر امت کی بات آ رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. تم بہترین امت ہو
جو بھیجی گئی ہے، نکالی گئی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ ہم بہترین امت ہیں، ہمیں اس امت کو یہ بات یاد ہے کہ ہم بہترین امت ہیں، لیکن کیوں بہترین امت قرار پائے یہ نہیں معلوم۔ تم بہترین امت اس اعتبار سے ہو، اور امت وسط کا لفظ وہاں پر آیا تھا، درمیانی امت جو لنک بن گئی ہے۔ اب نبوت کے خاتمے کے بعد اب اللہ کا پیغام دین حق اور یہ قرآن جو محفوظ ہے اللہ کا کلام، اس کا پیغام پوری نوع انسانی تک پہنچانے کا ذریعہ اور واسطہ یہ امت ہے۔ تو وہی بات یہاں فرمائی گئی، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، یہ امت قائم کی گئی ہے دوسرے لوگوں کے لیے۔ کیا کرے گی یہ امت؟ تأمرون بالمعروف، یہ پوری دنیا میں اس کی یہ ڈیوٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، تو پوری نوع انسانی میں امر بالمعروف کا کام کس نے کرنا ہے؟ تم حکم دیتے ہو معروف کا، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو منکرات سے۔ دیکھیے منکرات سے روکنے کا ایک درجہ وہ ہے کہ زبان سے کہہ دیا، لیکن اصل میں جو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ ٹاپ کا لیول کیا ہے؟ جو تم میں سے منکرات کو دیکھے وہ قوت سے اس کو بدلے۔ قوت سے بدلنے کا طریقہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں سیرت سے لینا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے یہ آیت پڑھی اور سنی اور اس کے بعد وہ لٹ ہاتھ میں لے کر اور نکل جائے باہر منکرات کے سرکوبے کے لیے، یہ نہیں ہے طریقہ۔ لیکن قوت سے بدلنا ہے، اجتماعی قوت سے باطل نظام کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، منکرات۔ یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا تھا، اور یہ اب قیامت تک چلے گا جب تک کہ کل روح ارضی پر اللہ کا دین قائم نہیں ہو جاتا، یہ مشن جاری رہے گا۔ تو کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اور تم پختہ ایمان رکھتے ہو اللہ پر۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے یہ اہل کتاب بھی، یہ یہود بھی، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ منہم المؤمنون، ان میں سے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، کچھ افراد ایمان لائے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم ان کے جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے، عبداللہ بن سلام، یہود میں سے۔ وہ اکثرهم الفاسقون، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے۔ لن یضروکم الا اذی، اے مسلمانوں یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے سوائے کچھ زبان درازی کی، چبھتی ہوئی باتیں، دل کو چیر دینے والی باتیں، تنزیہ کلمے، یہ تو سننے پڑیں گے، لیکن اس سے زیادہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، شکست ان کا مقدر بنے گی، یہ ہمت وہ کر ہی نہیں سکتے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، اور پھر ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ یہ ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ یہود کا۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَأَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر مسلط کر دی گئی ہے، تھوپ دی گئی ہے ان پر ذلت و رسوائی، جہاں کہیں بھی پائے جائیں، جہاں کہیں بھی دیکھے جائیں۔ یہ ریجیکٹڈ ہیں اب یہود۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے سولی پر چڑھوا دیا اپنے بس پڑتے، یہ تو اللہ نے بچا لیا، وہ تو اس کی قدرت تھی، لیکن انہوں نے کوئی کسر تو نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے بعد سے ٹوٹلی ریجیکٹڈ ہے، معزول ہیں۔ ڈائسپورا کا پیریڈ شروع ہو گیا تھا 70 عیسوی میں، رومن جنرل ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا، اور تمام یہودیوں کو پھر وہاں سے نکال باہر کیا، یروشلم سے، فلسطین سے۔ اس دن کے وہ نکلے ہوئے مارے مارے پھرتے رہے ہیں، اور پچھلی صدی میں آ کر جو ہے وہ بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے انہیں وہاں جانے کی اجازت ملی ہے، اور خاص طور پر وہاں پر رہنے کی اجازت ملی ہے۔ تب فلسطین کی ریاست 1948 میں قائم ہوئی ہے۔ یہ جو بیچ کے 1800 پونے 1800 برس ہیں، ساری دنیا میں ان کی پٹائی ہوئی ہے، مار کھاتے رہے۔ ایول جینیس قوم ہے حالانکہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن ان کے لیے ذلت اور مسکنت جو ہے ان پر مسلط کر دی گئی۔ ضربت علیہم الذلۃ وأینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
سوائے اللہ کے سہارے کے یا کچھ لوگوں کے سہارے۔ اللہ کا سہارا کیسے ملے گا؟ اس قرآن پر ایمان لے آؤ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لو، تو پھر تم اللہ کی رحمت کے چھتری تلے آ جاؤ گے۔ یا لوگوں کے سہارے کو وقتی طور پر، جیسے اس وقت امریکہ جو ہے وہ پشپنا بنا ہوا ہے اسرائیل کا۔ اب اسرائیل کو جو سارا عروج حاصل ہوا ہے اور وہ فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے، اس مقام پر جو پہنچ گیا ہے، تو اوپر جو ہے وہ چھتری تو ہے وہ امریکہ کی ہے، عرب ممالک سے جو ہے بچا کر رکھا ہوا ہے، اور امریکہ نے اس کو اپنی ایک ریاست قرار دیا ہوا اسرائیل کو، USA کی۔ اور وہ ریاست کہنے کو ان کی ریاست ہے، لیکن یہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، یہ حاوی ہیں، گردن تو انہوں نے دبوچی ہوئی ہے، اور امریکہ جیسے عفریت اتنے بڑے جن سے جو ہے وہ کام لے رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی جو ہے لوگوں کے سہارے، امریکہ اگر ان کی حمایت سے پیچھے ہٹ جائے تو پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے کمایا ہے اللہ کا غضب۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اور ان کے اوپر وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی مسکنت، حاجت مندی۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے رہے ہیں اللہ کی آیات کا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو قتل کرتے رہے ہیں ناحق، یہ ان کی گستاخیاں اور جرتیں۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے کہ یہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں اور یہ ہیں حد سے نکلنے والے۔ لَيْسُوا سَوَاءً، یہ سب کے سب برابر نہیں ہیں، ان میں اگر کوئی تھوڑا سا بھی خیر ہے 1%، 2%، تو قرآن مجید نے اس کو بھی ایکنالج کیا ہے، اس کا بھی اعتراف کیا، سب برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے، قائمۃ، جو سیدھے رستے پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ، اور وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیات، آناء اللیل وہم یسجدون، رات کے اوقات میں، اور پھر وہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ یہ جو ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں ان میں سے کچھ، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور حکم دیتے ہیں معروف کا اور روکتے ہیں منکرات سے، برائیوں سے، ویسارعون فی الخیرات، اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، کمپٹیشن اس پہ کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ ہیں کہ جو واقعی نیک ہیں، نیک بخت ہیں، صالح ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اور جو کچھ بھی یہ خیر کا کام کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ خوب باخبر ہے ان سے کہ جو متقین ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اب یہ کفر کرنے والے مشرکین عرب بھی ہیں، یہود بھی ہیں، یہود کی بہت بڑی تعداد ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانا، کفر کیا۔ تو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ہرگز کام نہ آ سکیں گے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اسی میں ہمیشہ۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیاۃ الدنیا، مثال اس کی کہ جو کچھ یہ خرچ کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں، یعنی یہ کفار ہیں، یہود ہیں، مشرکین ہیں، یہ بھی کبھی کوئی خیرات کا کوئی کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھلائی کرنی ہے، ان کی جو اس قسم کی نیکیاں ہیں، کچھ رفاہ عامہ کے کام ہیں، ویلفیئر کے کام ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کمثل ریح، جیسے کہ ایک تیز ہوا ہے، فیہا سر، اور اس کے اندر کورا ہے، پالا ہے، یہ سردیوں کی یخ بستہ ہوا جو ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، اور وہ تیز ہوا جس میں پالا اور کورا ہے، وہ کورا جا کر گرتا ہے ایسے لوگوں کی کھیتی کے اوپر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے ہیں، جو گناہگار ہیں، جو دنیا پرست تھے۔ فَأَهْلَكَتْ، اور اس کورے نے اس کھیت کو اور اس باغ کو بالکل نیست و نابود کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔
وما ظلمهم اللہ، یہ مثال کیا دی گئی کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت کچھ ہے، ہم نے جو ہے بڑی ایک کھیتی تیار کر رکھی ہے، خیرات کے کام کی، نیکی کے کام کی، باغ لگا رکھا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ جیسے اس باغ کے اوپر کوئی ناگہانی آفت آتی ہے اور ختم ہو جاتا ہے اور وہاں ان کے پاس کچھ، ان کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، تو آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے، سب برابر ہو جائے گا یہاں پر۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں ہے کہ وہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ یہ تو خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں، جو رستہ انہوں نے اختیار کیا یہ اپنے ساتھ ظلم ہے اور جان بوجھ کر کیا انہوں نے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اہل ایمان اپنے سوا کسی دوسرے کو محرم راز بھیدی نہ بنایا کرو۔ اوس اور خزرج جو مقامی لوگ تھے مدینہ کے، ان میں سے بہت سو کے روابط تھے یہود کے ساتھ، پرانے روابط چلے آ رہے تھے، اور یہود جو ہیں انہیں الٹی سیدھی پٹیاں بھی پڑھاتے تھے، تبھی وہ منافقین کا ایک گروہ تیار ہو رہا تھا مدینہ کے اندر۔ تو مسلمانوں سے ابھی ابتدا میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو اپنا بھیدی مت بناؤ، یہ تمہارے ساتھ باتیں کرتی ہیں بڑی لچھے دار اور بڑی اپنائیت کی، لیکن ان کو ہرگز اپنا مت سمجھو، اپنے راز ان کے سامنے واضح نہ کرو۔ لا یالونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے جو تم سے وہ محبت کی باتیں کرتے ہیں۔ ودوا ما عنتم، انہیں خوشی ہوتی ہے اس چیز سے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے۔ ان کی اصلیت کو اللہ تعالیٰ بے نقاب کر رہا ہے۔ یہود کا اصل معاملہ تو یہ، قد بدت البغضاء من افواہہم، پھوٹی پڑتی ہے دشمنی اور عداوت ان کی زبانوں سے، یعنی منہ سے بھی نکل ہی آتی ہے، وہ اندر جو لاوا پک رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے جو باہر زبان سے نکلتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، ہم نے کھول کر واضح کر دی ہیں آیات، تمام احکامات کو، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل سے کام لو۔ ہا انتم اولئک تحبونہم، اے مسلمانوں یہ تم ہو جو ان کو اپنا دوست بنا رکھتے ہو، ولا یحبونکم، حقیقت میں یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تم جو محبت کی پیلنگیں بڑھاتے ہو، لیکن اصل بات سمجھ لو وہ ہرگز تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ، اور تم تمام کتابوں کو مانتے ہو، تم تورات کو بھی مانتے ہو، انجیل کو بھی مانتے ہو، یہ قرآن کو نہیں مانتے۔ قرآن تو اس وقت زندہ کتاب ہے، اللہ کا معجزہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم آخرت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب اکیلے ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو کاٹ کاٹ کھاتے ہیں تم پر انگلیاں غصے سے، جسے ہم کہتے ہیں نا غصے میں دانت پیستے ہیں تمہارے اوپر، یہ محاورہ عربی کا ہے کہ انگلیاں کاٹ کھانا غصے سے، تو یہ ہے ان کی کیفیت۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم مرو اپنے اس غضب کے ساتھ ہی، یہ جو غیظ و غصہ ہے تمہارے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں مخفی ہے، دل کی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، خیر پہنچے تو ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مشکل اور سخت وقت آ جائے، یفرحوا بِهَا، تو کھل اٹھتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم صبر سے کام لو اور تقوی کی روش اختیار کرو، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، لا يضركم كيدهم شيئا، تو ان کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گی۔ ان کی اصلیت کو پہچان لو، باقی یہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکتے، تم اپنے ٹریک پر رہو، اللہ اور رسول کی کامل اطاعت اور تقوی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے، اللہ کو پورا اختیار ہے، پورے کنٹرول میں ہے اللہ کی۔ اب اس کے بعد اگلے رکوع سے 60 آیات مسلسل چلیں گی
غزوہ احد کے حالات و واقعات کے حوالے سے۔ اگرچہ سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا غزوہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہے اور دوسرا بڑا غزوہ جو ہے وہ غزوہ احد تھا، لیکن قرآن مجید کی اس ترتیب میں غزوہ احد کا ذکر پہلے آ رہا ہے، اور غزوہ بدر کے حالات جو ہیں وہ سورہ انفال میں 10ویں پارے میں۔ اور غزوہ احد آپ کو معلوم ہے، اس کا پس منظر سب کے علم میں ہے کہ بدر کے میدان میں جو شکست ہوئی تھی قریش مکہ کو، اور اللہ تعالیٰ نے جو خاص مدد کی تھی کہ ایک طرف 313 نہتے اور دوسری طرف 1000 کا لشکر جو پوری جنگی تیاری کے ساتھ آیا تھا۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ بدر میں یہ جو مقابلہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو 313 نکلے تھے، جنگ کے خیال سے نہیں نکلے تھے، وہ ایک قافلے کے پیچھے نکلے تھے، لہذا کوئی جنگی تیاری تھی ہی نہیں۔ افراد 313 ہیں اور پورے لشکر کے اندر تلواریں کتنی ہیں؟ 8، باقی نہتے آ گئے۔ جنگ کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے رسالے کی، گھڑ سوار دستہ جو اٹیک کرتا ہے۔ سرے سے یہاں کوئی گھڑ سوار دستہ تھا ہی نہیں بدر میں، 2 گھوڑے تھے کل۔ اصل بات لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، اس کا فیصلہ تھا کہ اس نے ان 313 نہتوں کو جا کھڑا کیا، 1000 وکیل کانٹے سے مسلح لشکر جو ہے، اور ان کے ہاتھوں نہتے مسلمانوں کے ہاتھوں شکست دی اس 1000 کے لشکر۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن یہ قریش مکہ اور ان کی جو سرشت ہے یہ بھی جو ہے انتقام لینے والے ہیں، یہ آسانی سے جا کر بیٹھ نہیں گئے گھروں میں۔ 70 ان کے بڑے بڑے، جن میں بڑے چوٹی کے سردار شامل تھے، وہ مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے۔ اتنی شرمناک شکست ہوئی ہے، جاتے ہی انہوں نے آئندہ جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ انتقام تو لینا، چنانچہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، اور پورا 1 سال جنگی تیاری کی ہے، اور 3000 کا لشکر لے کر اگلے سال یعنی سن 3 ہجری میں، شوال سن 3 ہجری میں مدینہ کی طرف وہ روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں مل رہی تھیں، آپ کو معلوم ہوا کہ لشکر چل پڑا ہے، تو آپ نے مشاورت کی، اور مشاورت کے اندر یہ بات آئی، 2 امکانات تھے۔ ایک یہ ہے کہ مدینہ کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے، اور ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ ہو۔ مشاورت میں کچھ رجحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل واضح تھا کہ اندر ہی رہ کر ہم مقابلہ کریں گے، لیکن کچھ نوجوان جو ہیں جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا بڑا جذبہ تھا، ایک جوش جہاد، ذوق شہادت، تو ان کی خواہش ہوئی کہ جو ہے باہر چل کے لڑائی کی جائے، کھلے میدان میں جنگ ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فیصلہ فرمایا۔ آپ زرہ پہن کر گئے، ہتھیار سجا کر گئے، اور آپ جو ہے 1000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور ادھر سے 3000 آئے تھے پوری تیاری کے ساتھ، اور احد کے میدان میں جو ہے وہ آ کر وہ مقابلہ ہوا ہے۔ اس دوران بھی 300 افراد جو ہیں ان کو عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ لے کر در رستے سے ہی واپس ہو گیا، کیونکہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا ابھی پوری طرح اس کی منافقت عیان نہیں ہوئی تھی، ابتدائی دور ہے مدینہ کا، لیکن وہ ایک بڑا سردار تھا، وہاں کا خزرج کا سردار تھا، اور خزرج جو ہے وہ بڑا قبیلہ ہے۔ اس کی رائے بھی یہ تھی کہ مدینہ میں محصور ہو کر جنگ کی جائے۔ اتفاق یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی وہی ہے اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی وہی ہے، لیکن بہرحال فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ نہیں، ہم باہر نکل کے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ راستے سے اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا کہ ہماری رائے نہیں مانی گئی، لہٰذا ہم یہاں پر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا، ایک نقصان پہنچا۔ مورال جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس میں کمی آتی ہے کہ پہلے ہی 1 اور 3 کی نسبت ہے، اس میں سے بھی 300 افراد نکل گئے ہیں، تو اب رہ گئی نسبت 1 اور 4 کی بن گئی تقریباً۔ یہ ہے، باقی تفصیلات ساتھ ساتھ آئیں گی۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور اے نبی جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے خیمے سے، اپنے گھر سے، یعنی وہاں پر میدان احد میں، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ،
آپ مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں کے اوپر جو ہیں ان کو معمور کر رہے تھے، بٹھا رہے تھے، گویا مورچہ بندی ہو رہی ہے، صف بندی ہو رہی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب تم میں سے دو فرقوں نے، دو قبیلوں نے، طائفتان دو گروہ کہتے ہیں، دو گروہوں نے تم میں سے ارادہ کیا ہمت ہار دینے کا۔ یہ اصل میں دو قبیلے تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ ان دونوں کے اندر بھی کچھ ہمت کی کمی آئی اور انہوں نے بھی واپسی کا ارادہ کیا۔ وہ عبداللہ ابن ابی 300 کو لے کر الگ ہو چکا ہے، اس کا ذکر قرآن نہیں کرتا، اس کو اگنور کر رہا۔ لیکن سچے مسلمانوں میں سے بھی، مخلص مسلمانوں میں سے بھی دو کے قدم ڈگمگا رہے تھے، دو قبائل کے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ واللہ ولیہما، اور اللہ تعالیٰ تو ان کا مددگار تھا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ تو وہ انہوں نے ارادہ تو کیا تھا، لیکن دوسروں نے سمجھایا تو وہ پھر واپس آ گئے اور انہوں نے ساتھ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا۔ یہاں پر ان کا تذکرہ آیا ہے ایک منفی معنی میں کہ وہ بھی ہمت ہار گئے تھے اور انہوں نے بھی واپس جانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن اگلے الفاظ یہ ہیں کہ واللہ ولیہما، اللہ تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہے، ان کا مددگار تھا۔ چنانچہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ کہتے تھے کہ یہ آیت ہمیں بہت پسند ہے، اس میں اللہ نے ہمارے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کا مددگار اور ساتھی تھا۔ تو یہ الفاظ ہمیں بڑے پسند ہیں اور یہ ہمارے لیے کریڈٹ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور مدد کر چکا ہے اللہ تمہاری بدر کے میدان میں بھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بہت ہی کمزور تھے، کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا طاقت کا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم احسان مانو، اس کے شکر گزار رہو۔ یعنی اصل فیصلہ کن جو قوت ہے وہ اللہ کی ہے، اس پر بھروسہ کرو گے تو پہلے تمہیں ایک تجربہ ہو چکا ہے کس طریقے سے اللہ نے مدد کی تھی تمہاری۔ اذ تقول للمؤمنین، اے نبی جب آپ کہہ رہے تھے مسلمانوں سے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہاری مدد کو بھیجے تمہارا رب 3000 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہوئے؟ بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر سے کام لو، استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو، خدا خوفی ہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ یعنی دشمن اچانک تم پر حملہ کر دیں، يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ، تو اللہ تمہاری مدد کو بھیجے گا 5000 فرشتے جو نشان زدہ ہوں گے یا نشان زدہ گھوڑوں پر ہوں گے۔ غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ کیا گیا تھا، یہاں پر 3000 سے لے کر 5000 تک کی بات ہوئی۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، اور یہ تو اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ تم خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہو جائے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جہاں تک مدد ہے، نصرت ہے، وہ تو صرف ہے ہی اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی ان فرشتوں کے ذریعے سے تمہیں اپنی مدد کرے یا کسی طریقے سے کرے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ جیسے بھی کرے، تمہاری تسلی کے لیے اس نے فرشتے بھی بھیج دیے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ کاٹ ڈالے ایک حصہ کافروں کا، کافروں کی قوت اس کو مزمحل کیا جائے، او یکبتہم، یا ان کو ذلیل و خوار کرے، فینقلبوا خائبین، اور وہ لوٹ جائیں ناکام و نامراد ہو کر۔ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو توبہ کی توفیق دے دے گا یا ان کو سزا دے گا، عذاب دے گا۔ فإنہم ظالمون، یقیناً ہیں تو وہ ظالم۔ اب یہاں بیچ میں جو یہ آیت آئی ہے، اس میں اصل میں غزوہ احد کے حوالے سے ایک اہم واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ غزوہ احد آپ کو معلوم ہے
کہ مسلمانوں نے جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے اور جیسے ہی حملہ کیا ہے کفار پر، تو پہلے ہی حملے میں کفار کے قدم اکھڑ گئے، دشمن بھاگ رہا ہے اور مسلمان جو ہے ان کا تعاقب کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کا وعدہ تھا، مدد آئی اور فتح جو ہے وہ بالکل سامنے آ گئی۔ اس موقع پر وہ ہوا کہ ایک غزوہ بدر، آپ کو معلوم ہے غزوہ احد ہے، احد پر ایک درہ ہے، پہاڑی درہ، اس پر آپ نے 50 تیر اندازوں کو معین کر دیا تھا اور ان کا ایک امیر بنایا تھا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہاں سے تم نے نہیں ہلنا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ اگر پیچھے سے وہ گھوم کر آئے، ان کا رسالہ اگر حملہ کر دے گا پیچھے سے تو پھر سمجھنا مشکل ہوگا۔ وہ ایک جنگی جو بھی ہوتی ہے ٹیکٹکس، اس کے اعتبار سے وہ بہت سینسٹیو پوائنٹ تھا۔ تو آپ نے ہدایت کی تھی کہ یہاں سے ہرگز نہ ہلنا، چاہے تم دیکھو کہ ہمیں شکست ہو گئی ہے اور ہمارے جسموں کو پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہوں، تب بھی تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ تو جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ دشمن بھاگ رہا ہے، مسلمان تعاقب کر رہے ہیں، مال غنیمت تک جمع کرنے کی نوبت آ رہی ہے، تو وہاں سے پھر وہ 35 جو ہیں 50 میں سے 35 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اتر کے آ گئے۔ درہ جو ہے اب ایک اعتبار سے خالی رہ گیا۔ تو دشمنوں کا رسالہ جو تھا، گھڑ سوار دستہ، اس کی کمان جو تھی خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ صلاحیتیں تو تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی ہیں۔ سپہ سالاری میں ان کے کون ہے جو ان کے ہم پلہ ہو سکے؟ تو بہرحال انہوں نے دیکھ لیا اور پھر انہوں نے جو ہے چکر کاٹ کر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمانوں کو اس کا سان گمان میں نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ تو مال غنیمت تقسیم وہ جو ہے وہ جمع کر رہے تھے۔ اب جو حملہ ہوا ہے تو مسلمانوں کے حواس ایک دم پریشان ہو گئے، اور پھر 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا، آپ کے جو ہیں دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں آپ کے رخسار میں گھس گئیں، کچھ دیر کے لیے آپ بے ہوش ہوئے۔ ایک کافر نے آ کر آپ کے اوپر 2 وار کیے ہیں کندھے کے اوپر، بھرپور وار تلوار کے، لیکن ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی تو اللہ نے بچایا ہے۔ جو سخت ترین حالات ہو سکتے ہیں اس میدان میں ہوئے، لیکن بعد میں اللہ کی نصرت آئی ہے، اور ہم آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر بتا دیا کہ تم نے جو انڈسپلن کیا اور اس درے کو چھوڑ کر آ گئے، یہ انڈسپلن ہے جس کی سزا دی گئی، سبق سکھایا گیا، ورنہ فتح تو اللہ نے تمہیں پہلے ہی حلے میں دے دی تھی، اور حقیقت بھی یہی۔ تو بہرحال اس کا ذکر ہے، اس وقت جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بے ہوش ہوئے اور آپ پھر اٹھے ہیں، افواہ بھی اڑ گئی تھی کہ انتقال ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ کچھ دیر کے لیے آپ گر گئے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کی اور ہمت جواب دے گئی، کچھ لوگ جو ہیں وہ تلواریں چھوڑ کر بیٹھ گئے، یہاں تک معاملہ پہنچا۔ لیکن پھر اللہ کی مدد آئی ہے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے حضور کو گھیر لیا، اپنے صحابہ نے دفاع کیا ہے۔ اس وقت آپ کی زبان پر کچھ ایسے الفاظ آ گئے کہ کیف یہد اللہ قوما خضبوا وجہ نبیہ بالدم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگین کر دیا۔ یعنی کچھ آپ نے بددعائیہ کلمات کہے قریش کے لیے، کافروں کے لیے، لیکن اللہ نے اس پر بھی آپ کو ٹوکا ہے کہ آپ کے شایع نشان نہیں، آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اور یہ آپ کا مقام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ الفاظ وہی ہے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کچھ بھی، او یتوب علیہم او یعذبہم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان کی توبہ کو قبول کر لے کسی موقع پر، یا پھر ان کو سزا دے، فإنہم ظالمون، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہیں تو بڑے ظالم، انہوں نے جو کچھ کیا ہے انتہا کر دی ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ جس کی وجہ سے جو فتح شکست میں بدلی، خالد بن ولید جو پیچھے سے آئے تھے حملہ کر کے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو بعد میں ایمان کی توفیق دے دی۔
اور انہی کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وہ خطاب عطا ہوا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، خالد جو ہے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو توفیق دے دی، یہ اختیار اللہ کا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یغفر لمن یشاء، وہ بخش دے جس کو چاہے، اس کا اختیار ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور وہ عذاب دے جس کو چاہے، اس کے اختیار کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے اپنے لیے طے کیا ہے کہ میں کسی کے ساتھ ظلم نہیں کروں گا، یہ اس کا فیصلہ ہے، لیکن اس کا یہ اختیار اپنی جگہ ہے اور کوئی اس کی آگے حد بندی نہیں کر سکتا، کوئی اور قوت ہے ہی نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اہل ایمان سود مت کھایا کرو دگنا چوگنا بڑھتا ہوا۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تمہاری فلاح ہو، تمہارا بھلا ہو، تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ یہاں بیچ میں ایک سود کی بات آئی ہے، یہ ابتدائی حکم ہے، سود کے حوالے سے آخری حکم ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں۔ واتقوا النار التي اعدت للكافرین، اور بچو اس آگ سے جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، ناشکروں کے لیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی بے چون و چرا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اور لپکو اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے لیے اور اس جنت کے لیے جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگا۔ اعدت للمتقین، اور وہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جن کے دل میں خدا خوفی ہے، جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ یہ وسارعوا کے لفظ جو ہے اس کو آپ خاص طور پر انڈر لائن کیجیے گا کہ کمپٹیشن جو ہے وہ تو انسان کے اندر ہے، تم دنیا کے معاملے میں کمپیٹ کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو، تمہیں چاہیے کہ جنت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ دنیا میں جو ہے تم ایک کنال کے پلاٹ یا کسی کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ بھی بہت بڑی شے ہوگا، آپ کے ہاں تو شاید کچھ گزوں کا حساب ہوتا ہے، ہمارے ہاں کنال اور مرلوں میں بات ہوتی ہے، لیکن کوشش کرو تو وہ جنت تمہیں حاصل ہو سکتی ہے جس کا طول و عرض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہی وقت ہے یہ تھوڑا سا جس میں محنت کرنی ہے، اسی وقت میں محنت کر کے جو ہے وہ دنیا میں بنا لو گھر یا آخرت میں بنا لو۔ دنیا میں بھی بنا سکتے ہو، یہ الگ بات ہے، حرام سے بچو گے، حلال پر اکتفا کرو گے اور اپنی دینی ذمہ داریاں ادا کرو گے، اس میں کمپیٹ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو ان کامیابیوں کے لیے جو اصل کامیابیاں ہیں۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، تقوی بڑی اہم شے ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں فراخی کی حالت میں بھی اور تکلیف کی حالت میں بھی، خرچ کرتے ہیں یعنی اللہ کے لیے، اللہ کے نام پر دیتے ہیں یا اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو دبا لینے والے، پی لینے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ پسند کرتا ہے، محبت رکھتا ہے ان سے کہ جو نیکوکار ہیں، نیکی کرنے والے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ لوگ کہ جب کسی کھلے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنی جان پر ظلم ڈھائیں، یعنی کوئی غلط کام ان سے سرزد ہو جائے، کوئی گناہ کا کام، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں پر مغفرت کی دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے کہ جو گناہوں کو معاف کر سکے سوائے اللہ کے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے اپنے ان گناہوں پر جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں، یعنی واقعی ان سے توبہ طائب ہو جاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں۔
اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ہے ان کے رب کی جانب سے بخشش، مغفرت، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ باغات کے جن کے دامن میں چشمے جاری ہوں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کیا ہی عمدہ ہے بدلہ وہ محنت کرنے والوں کا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، پروردگار وہ بدلہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر